ارض واسقالھا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے. اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی، باہر نکل آئے. وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، تو سب کچھ بتا رہی، بوجھ باہر نکال دے گی. ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا، جبہ کبا پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا، اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا. لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، پیچھے لگ گئے، خدمت کرنے لگے، جیب سے نذرانہ دینے لگے. اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے، خانقاہ کی خدمت ہونے لگی. مہمان اس کے آتے، نوکری کوئی اور کرتا. میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا. ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے، حالات بدلنے لگے، لیکن اس کے اندر تو چور تھا، وہ تو دکاندار تھا. تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے، انہیں تو اجر ملے گا. لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی. اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی. ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا. ایک طوائف گزر رہی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی. کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا. تو کسی دانشور نے لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے. کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں. اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا. لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی، طوائف. اور وہ عجیب بات کر گئی ہے. وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتا، تو بتا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے. تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں. یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا. ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا. اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا. ایک تو جوان موتیں آئیں، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے. اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض پھوٹ پڑے. اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت. بھائی دیکھے تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا. اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. معبود فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جائے. کیا خراب ہو بولیے گا؟ نیت بھی خراب ہو تو سزا. حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا. بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں. بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے. تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا. اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے. ایک دو اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ. ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی. چل گئی نا اس کی. حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے
اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے، قبضہ کر لیتے ہیں، ہماری گھومتے قبضہ کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے. اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھایا تو کھٹے نکلے.